اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بزرگوں کی ایک جماعت حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا کوئی خواب سنائیں اور اپنے کلام سے بھی مستفید فرمائیں۔ اس پر حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے اپنی رحمت سے آسمانوں پر بلایا۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہر آسمان پر مجھ سے ملتی رہی اور پھر ملائکہ کی وہی جماعت میرے ساتھ ہو جاتی اور پھر ملائکہ کی ہر جماعت مجھ سے یہی سوال کرتی کہ اے بایزید، آپ کس وقت تک اور کتنے عرصے تک اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیں گے، اور کیا اللہ تعالی جل شانہ کا یہ ذکر آپ کی موت تک جاری رہے گا؟ ملائکہ کے اس ایک ہی سوال کے بار بار دہرانے پر میں نے کہا کہ میرا قلب ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل رہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر محو کرنے سے پروردگار عالم سے حیا آتی ہے، اور میرے یہ بھی بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو چھوڑ کر ابدیت میں کھو جاؤں اور اپنی ابدیت کے لیے اپنے پروردگار سے کچھ مانگوں۔ مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پروردگار کا ذکر کسی حد و شمار کے مطابق کروں۔ میں اپنے پروردگار کے ذکر کے لیے کسی طرح کی گنتی کا معیار بھی ٹھہرانا ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے کہ اپنے اللہ کا شکر کثرت کے ساتھ کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر ملائکہ رونے لگے اور پوچھا، اے بایزید، یہ بتائیے کہ اس قدر زیادہ اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والی زبان آپ کو کیسے اور کس وقت عطا ہوئی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت لوگ اپنے پروردگار سے اپنی اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں دعائیں مانگ رہے تھے اور بہشت کی طلب کی خواہش کر رہے تھے، جہنم سے خوف کھانے والے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے، اور جنت کے طلبگار جنت کے حصول کی دعا مانگ رہے تھے، یہی وہ وقت تھا کہ جب عادل حقیقی عدل فرما رہا تھا۔ تو ایسے ہی وقت میں بھی اپنے مالک حقیقی کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کی بجائے امری اور ابدی طریق پر اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا۔ اس وقت میں دنیا و آخرت سے بالکل بے نیاز تھا، اور اسی وقت مجھے اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر عطا کرنے والی زبان عطا ہوئی تھی۔ یہ صرف اللہ تعالی نے میری زبان کو اس وقت بخشی تھی، اور میرے لیے اللہ تعالی کا ذکر ہی کافی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد بزرگوں کی اس جماعت نے مزید اصرار کیا کہ آپ اس بارے میں مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑی شفقت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو آج جو مجھ سے چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو رحم اور کرم کرنے والا ہے، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما، تیرے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری یہی خواہش ہے اور یہی میری ہمت اور طلب ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر انواع و اقسام کی نعمتیں چن دی گئیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔
لیکن میں نے کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی طرف نگاہ نہ کی اور اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، اس لیے کہ یہ کھانے اللہ تعالیٰ کی جلالت کے سامنے ہیچ تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، اے پاک و منزہ ذات، یہ کھانے پینے کی نعمتیں اور عظیم الشان دسترخوان میرا مطلوب و مقصود نہیں ہے، میری منشا صرف اور صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے، میں اسی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، تیرا ایک طلبگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرے باقی بندوں نے اپنی اپنی مرادیں حاصل کر لی ہیں۔ اے اللہ، تو نے ان لوگوں کو انہی کی طلب کے مطابق عطا فرما دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر یہ تیرا فضل اور احسان ہوگا کہ تو میرے حجابات دور فرما کر اپنا قرب اور معرفت حق عطا فرما۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے چند لمحے سکوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر میرا امتحان لیا، اور یہ امتحان وہی انواع اقسام کے کھانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجایا ہوا دسترخوان تھا۔ یہ آزمائش اس قدر سخت اور شدید تھی کہ اس کو آسمان اور زمین بھی برداشت نہ کر سکتے، مگر میرے پروردگار نے مجھے ثابت قدم اور بلند ہمت رکھا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جب خاموشی اختیار کر لی تو ایک بزرگ نے آپ سے کسی مکاشفہ کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا، میں نے عالم رویا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو دیکھا ہے، اور میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ اہل ہمت ہیں، مگر میں نے اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس بات کا عہد کر لیا کہ میں اپنے اور اپنے پروردگار کے مابین کسی حاجت کو حائل نہیں ہونے دوں گا اور اپنی کوئی حاجت بیان نہیں کروں گا، اور اس لیے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا سب کچھ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زبان حق سے یہ کلام و ارشاد سن کر بزرگوں کی جماعت نے آپ کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور آپ کے ارشادات کے فیضان سے مستفید ہونے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔